الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بھائیوں، دوستو، آج الحمدللہ ہم نے 21ویں تراویح کی نماز ادا کی۔ آج کی تراویح میں امام صاحب نے سورہ الزمر کی آیات نمبر 32 سے 75 تک تلاوت کی، سورہ المومن مکمل تلاوت کی اور سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 46 آیات تلاوت کی۔ اس طرح آج پورا 24واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورہ الزمر کل ہم نے 31 آیات تک پڑھی تھی اور آج 31 سے آگے آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے۔ اس میں مشرکین کے عقائد باطلہ کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بالکل آج کی آیات کا آغاز ہے، اور یہ لوگ اس کے سوا، اللہ کے سوا دوسروں کو تم سے ڈراتے ہیں۔ جان لو نفع اور نقصان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یعنی یہ حضور کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت انسان کی روح قبض کرتا ہے، اور جس کی موت، جسے ابھی مرنا نہیں ہوتا، اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی نیند میں بھی انسان موت کی طرح ہی ہوتا ہے، روح اس کی قبض ہو جاتی ہے ٹیمپرریلی اور پھر دوبارہ واپس کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے۔ تو کیا انہوں نے خدا کے علاوہ اور سفارشی بنا لی ہیں؟ کہو، خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں تب بھی وہ انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے خود ہی کسی کو اپنا سفارشی بنا لیا، اور پھر جو ہے اللہ کی جانب سے کوئی سند بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا، نہیں، یہ بلکہ آزمائش ہے۔ یعنی نعمت کا مل جانا، مال و دولت اور اولاد کا مل جانا، یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو آزمائش کے وقت میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر کی بات ہے، اور اگر وہ شکوے شکایتیں کرتا ہے تو یہ خیر کی بات نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ جنگ احد میں وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ان کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا۔ یہ آیت جب وحشی تک پہنچی تو ان کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی کہ شاید ان کے بھی گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ تو مدینہ تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ تو وحشی نے کہا کہ جی میں ہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارا اسلام قبول کیا، لیکن تم مدینے میں میرے سامنے مت آیا کرنا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے۔ تو وحشی مدینے سے باہر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں انہوں نے اسی تلوار سے، جس تلوار سے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور ان کو قتل کرتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آج میں نے اپنے پرانے اس گناہ کا حساب چکا دیا، اس کی تلافی کر دی۔ تو سیدنا حمزہ کو شہید کرنے والے کی بھی بخشش ہو گئی، کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور جب اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ بھی قبول کر لی گئی۔ تو انسان کے گناہ کتنے زیادہ بھی کیوں نہ ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن توبہ کی شرط یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ موت کے آثار نمودار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنا فائدہ دے گی، آثار نمودار ہو جائیں تو پھر توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آج کل ہماری زمین سورج کی بنا پر روشن ہوتی ہے، لیکن حشر کے دن روشنی رب ذوالجلال کے نور سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور یہ فیصلہ اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدالت کی ضابطے کی کارروائی کے مطابق گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کا علم کافی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس مطمئن ہو جائے کہ گواہ بھی ہیں تو گواہوں کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہ ہے گروہ جس کا عربی ترجمہ زمر آتا ہے اور یہیں سے اس صورت کا نام اخذ کیا گیا۔ گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے، یعنی جو اہل ایمان تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت کے دروازے پہلے سے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے اور ان کے کارندے ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ یہاں پر سورہ زمر ختم ہوتی ہے۔ آج کے پڑھے جانے والے حصے میں 3 طرح کے مضامین ڈسکس ہوئے۔ بتایا گیا کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، منکرین حق ہیں اور مومنین ہیں۔ پھر یہ کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور پھر اس صورت میں قیامت کے مناظر بھی بیان کیے گئے۔ اس صورت میں 2 گروہوں کا تقابل کیا گیا، 2 متضاد گروہوں کا بیان کیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ اہل ایمان کی بات کے بعد فوراً بعد منکرین حق کی بات، جنت کا ذکر اور فوراً بعد جہنم کا ذکر۔ تو یہ جو ہے وہ اس صورت کی خاص بات ہے۔ اور پھر اس صورت میں مومنوں کو تسلی بھی دی گئی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ المومن ہے۔ سورہ المومن کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ یہ سورہ المومن سے حوامیم 7 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حوامیم ان صورتوں کو کہتے ہیں کہ جن کا آغاز حامیم سے ہو۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے اور یہ 7 صورتیں ہیں۔ ان تمام 7 صورتوں کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور اس میں نظری توحید اور عملی توحید دونوں اسپیکٹ کور کیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حوامیم 7 یعنی 7 صورتوں کو قرآن کا دماغ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دماغ اس لیے کہ اس کے مضامین ان صورتوں کے بہت واضح ہیں۔ سورہ مومن یعنی سورہ غافر مکی صورت ہے، اور اس کا ذیلی مضمون توحید کے علاوہ معرکہ حق و باطل ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ترغیب کے بعد ترہیب کا انداز اختیار کرتا ہے، یعنی پہلے جنت کی ترغیب اور پھر جہنم سے بچنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اسلوب اس صورت میں بھی اپنایا گیا۔ کفار پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن عام طور پر ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کی مثال دیتا ہے، اور اس صورت میں بھی فرعون کی مثال اس ضمن میں دی گئی ہے۔ سورہ مومن کی شان نزول یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اس زمانے میں کفار مکہ نبی علیہ السلام کے خلاف 2 طرح کی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ایک تو وہ جھگڑے اور بحثیں کرتے، الٹے سیدھے الزامات اور سوالات اٹھاتے، اور قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں شبہات اور وسوسے لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ معاملہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اتنا شدت سے اور بہت زیادہ کیا جائے کہ بس حضور ان معاملات کو صاف کرتے کرتے اپنا سارا وقت ان میں لگا دیں اور وہ دعوت حق کا کام نہ کر سکیں۔ اور دوسرا کفار مکہ کا رویہ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے کوشش بھی کی۔ جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے جسے بخاری نے نقل کیا کہ ایک دن عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے۔ لیکن عین وقت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے
انہوں نے دھکا دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا، اور جب ہٹایا تو اس وقت جو ہے آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ یہ اس کا پس منظر ہے۔ قتل کے ضمن میں آل فرعون کے ایک بندہ مومن کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ تقریباً 18 آیات میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے، اور آل فرعون کے بندہ مومن کا واقعہ بتانے سے 3 مختلف گروہوں کو 3 مختلف پیغامات دینا تھے۔ ایک تو کفار کو بتایا گیا کہ جس طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہو، تو یہی کچھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلان کیا تھا، لیکن فرعون کس انجام سے دوچار ہوا وہ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس انجام سے دوچار ہو جاؤ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو پیغام دیا گیا کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں اور تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم اٹھے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت سے زیادہ ہے۔ اور تیسرا خاموش پیغام ان لوگوں کو دیا گیا جو کہ نیوٹرل، خاموش، تماشائی لوگ تھے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ قدم اٹھا رہے تھے تو افسوس ہے تم پر کہ تم بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ تو اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو، اسے اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غافر ذنب و قابل توب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور کفار کے ٹھاٹ باٹ، ان کا کر و فر تو ایک دھوکہ ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے آسمان پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کے خاندان، ان کے بچوں اور ان کے والدین کے لیے، اور یہ طویل دعا یہاں پر نقل کی گئی۔ آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید بیان کی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی جانب بلایا جاتا اور تم کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم منکرین حق کو ڈراؤ اور ان کو بتاؤ کہ وہ دن قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ آثار زمین میں چھوڑ گئے، یعنی پہاڑوں کے اندر کھود کے مکانات وغیرہ بنائے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آیات نمبر 28 سے 44 میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان اور بندہ مومن کی فرعون کے کیبنٹ میں تقریر وہ نقل کی گئی۔ اس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ اس تقریر کے ذریعے 3 پیغامات جو ہے وہ لوگوں کو دیے گئے تھے۔ تو فرعون بولا کہ مجھے چھوڑ دو۔ اب یہ فرعون کی کیبنٹ کے اجلاس کی ایک طرح سے جو ہے نا وہ کارروائی بتائی جا رہی ہے کہ فرعون بولا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے اور ملک میں فساد نہ پھیلائے۔ یہ الزام عام طور پر ہر داعی حق کے خلاف لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اور نوجوانوں کی خرابی کے بعد ہمارے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، اس لیے ان لوگوں کو یہ دعوت حق کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الزام تقریباً تمام پیغمبروں پر اور داعی حق کے نمائندوں پر ہر زمانے میں لگتا رہا۔ تو جب فرعون نے بات کہی تو اس وقت آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہے؟
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی کی جانب پلٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کو وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو۔ تو یہ طویل خطاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا۔ شاید ہی کسی اور شخص کا اتنا طویل خطاب قرآن میں آیا ہو جتنا کہ اس بندہ مومن کا آیا ہے۔ طویل خطاب کے آخر میں بندہ مومن فرماتے ہیں کہ آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ اب انہیں خطرہ تھا، بلکہ یقین ہوا کہ اس تقریر کے بعد انہیں مار دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اب اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد ہم نے اس بندہ مومن کو بچا لیا، وہ اسے مار نہیں سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب کہ گواہ کھڑے کیے جائیں گے اور معاملات کے فیصلے ہوں گے۔ قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ تو پس اے نبی تم ان منکرین کے رویے پر صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اور اے نبی یہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے، ایماندار اور بدکار بھی برابر نہیں ہیں، مگر لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سورہ مومن کے آخری حصے میں منکرین حق سے کہا گیا کہ ساری منازل اور مراحل کو دیکھ کر تمہیں ان حقیقت کو پا لینا چاہیے، یعنی جو تمام پیغامات تمہارے سامنے آئے، جو نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھ کر تمہیں تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور جان لو کہ کائنات کا خالق اور مالک، زندگی اور موت دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ قادر مطلق ہے۔ سابق اقوام بڑی طاقتور اور شاندار تہذیب و تمدن کے خالق تھی، مگر اللہ سے روگردانی کر کے تباہ ہو گئی۔ فرمایا گیا کہ غلط کار لوگ اور کفار خسارے کا سودا کرتے ہیں اور خسارہ انہی کا مقدر ہوگا۔ یہاں سورہ المومن یا سورہ غافر ختم ہوئی۔ اس کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اسلامی عقائد بالخصوص توحید بیان کی گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو اس وقت ایک بندہ مومن نے فرعون کے کیبنٹ میں جو تقریر کی تھی، کلمہ حق کہا تھا، اسے تفصیلی بیان کیا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر منکرین حق کو ایمان لے آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی صورت حامیم سجدہ یا سورہ فصلت، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی بنیادی اسلامی عقائد جو کہ عام طور مکہ کی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ بیان کیے گئے، اور خاص طور پر توحید پہ زیادہ زور دیا گیا۔ اس صورت کے آیت نمبر 38 میں سجدہ آتا ہے، اور وہیں سے اس کا نام اخذ کر کے حامیم السجدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد کے دوسرے جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھوں، شاید وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی انہیں قبول کر لیں، اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ وہ لوگ ایگری ہو گئے، تو عتبہ بن ربیعہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کی جانب متوجہ ہوئے، اور جا کر آپ سے خطاب کیا، کہا کہ بھتیجے، تم اپنی قوم میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ بڑی اچھی ہے اور ہمیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور ان کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔
اس نے کہا کہ بھتیجے، تو جو کام تم نے شروع کیا ہے، اگر اس سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم مکہ کے سب سے زیادہ مالدار شخص بن جاؤ گے۔ اگر اس سے مقصد تمہارا اپنی بڑائی چاہنا ہے تو ہم تمہیں اپنا متفقہ سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے اور تم اسے دفع کرنے پر قادر نہیں ہو، اپنا علاج نہیں کروا سکتے، تو ہم دنیا بھر کے اطباء بلوا کر اپنے خرچ پہ تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ کی باتیں مکمل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ولید، آپ جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا میری بات سنو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 38 آیات تلاوت کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیات سجدہ پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا کہ اے ابو ولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ عتبہ یہ بات جواب سن کر اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس میں واپس آیا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے کہا کہ معبودوں کی قسم، عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، یہ تو عتبہ کچھ بدلا بدلا سا عتبہ ہے۔ عتبہ نے کہا کہ لوگوں، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ کلام نہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام کچھ رنگ لائے گا۔ فرض کرو کہ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر یہ عرب پر غالب آ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پہ غالب آ گئے، تو ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی بات سن کر بول اٹھے کہ ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے تم کرتے رہو۔ اس تمہید کے بعد حامیم سجدہ کی آیات کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں قرآن کا تعارف کروایا، فرمایا کہ قرآن رحمان و رحیم کی جانب سے نازل کردہ ہے، یہ عربی زبان میں اتارا گیا، اس میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اچھے اعمال کی خوشخبری اور رب کی نافرمانیاں کرنے والوں کو خبردار کیا گیا، لیکن اکثر لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ جو عتبہ نے آ کے ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں جو اس نے جو کچھ جملے کہے تھے وہ بھی یہاں کوٹ کیے۔ عتبہ کی بات کو دہرایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ تو جواباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان سے کہو کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے اور تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہے، تم سیدھے اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی سے معافی چاہو، اور تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی اور یہ بتایا کہ قوم عاد بڑے بن بیٹھے تھے، تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بڑھ کر قوت میں ہو، یعنی غرور کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس غرور کی وجہ سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کی جانب ایک سخت طوفانی ہوا بھیج دی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم سمود کی دی، فرمایا کہ ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، یعنی انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا اور آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کی عدالت میں فیصلہ ہوگا وہ گواہیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اس روز گواہیاں، بیرونی گواہیاں خارج سے بھی ہوں گی اور داخلی گواہیاں بھی ہوں گی، اور داخلی گواہیاں زیادہ معتبر ہوں گی۔ داخلی گواہیوں میں انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، کان، ناک اور جسم کے دیگر اعضاء انسان کے اعمال کی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کی کوئی فلم چلا دی جائے اور انہیں دکھا دی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حامیم سجدہ کے چوتھے رکوع میں فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو، وَأَلْغَوْا فِيهِ، اور ہوٹنگ کیا کرو، مذاق اڑایا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی قرآن کو سننے نہ دیا جائے۔ جب قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی آوازیں ہوں کہ لوگ سن نہ سکیں۔ اور بالکل یہی صورتحال آج کل بھی ہے۔ آج کل بھی ایک اور انداز سے ہمیں قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اگر کچھ آیتیں موجود تھیں تو انہیں کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا، کیونکہ مخالفین کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ایمان قرآن کی وجہ سے پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے، اتحاد بھی قرآن سے ہوتا ہے، اور دین میں ثابت قدمی بھی قرآن کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ یہ جو دین میں ثابت قدمی کی بات ہے، یہ دین میں ثابت قدمی کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ جم گئے، ثابت قدم رہے، تو ان پر ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہاں، جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت، یعنی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو غفور و رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز میں ایک بات فرمائی کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو سب سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلائے اور نیک عمل بھی کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا اس رویے سے جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حظ عظیم کے الفاظ آئے ہیں، نصیبے والا، اور یہ الفاظ سورہ قصص میں بھی قارون کے بارے میں آئے تھے۔ جب وہ اپنے مال و دولت کی زینت کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، حظ عظیم ہے۔ تو وہاں پر دنیاوی لحاظ سے یہ الفاظ استعمال ہوئے، اور یہاں پر آخرت کے لحاظ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور تم خود سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو کہ آگ میں ڈالا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر کیا جائے گا۔ تو تم جو چاہے کرتے رہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے منکرین کے لیے، اور یہ لوگ جن کے سامنے کلام نصیحت آیا انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن بڑی زبردست کتاب ہے۔ قرآن پر باطل نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے اور نہ اس کی کوئی بات قیامت تک جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات جھوٹی ثابت ہو جائے، کوئی تاریخ کا واقعہ ہو یا کوئی سائنسی تحقیق ایسی آ جائے کہ قرآن کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دانا اور بہت خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ تو جو کوئی نیک کام کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ کی آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ آج ہم نے 46 آیات تلاوت کی، باقی کی 8 آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔